دل یہ چاہتا ہے کہ جب چاہنے والے موجود ہیں تو علی بھی موجود ہو جائیں. میرا دل یہ چاہتا ہے. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ایسا صلوات پڑھیے کہ قادر پور سے صلوات پڑھی پوری نجف اشرف میں گزرے. تاکہ یہ علی کو خبر ہو جائے کہ علی چاہنے والا میرا بیدار ہے. ذکر علی سننے کے لیے بیدار ہے. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. جس طرح سے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زیارت کرنا عبادت ہے، یتیموں کا خیال رکھنا عبادت ہے، غریبوں کا خیال رکھنا عبادت ہے، بے سہاروں کا سہارا رکھنا عبادت ہے. اسی لیے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہیں آپ لوگ. تھوڑا سا دیکھیے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بے سہارا انسان دیوار کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہم خود سہارے دار ہیں. بے شک بے شک. تو ہمیں سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے بیچ پنجتن بیٹھے ہوں وہ سہارا نہیں لے گا بلکہ وہ عبادت کر رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عبادت کر رہا ہے کیونکہ علی کا ذکر ہو رہا ہے تو لوگ عبادت کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں، مجلس امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر علی ہو رہا ہے. تو انسان کو سب سے پہلے آمادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے ذکر کے لیے فرش بچھائیں. اس کے فرش کے لیے یہ کس لیے فرش اعظم بچھائے؟ کہ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، ذکر امیر کائنات ہے. اور جب امیر کائنات کا تذکرہ ہوتا ہے تو مسلمان جل جاتے ہیں. مسلمان، دیکھیے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، سلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمان کی بات کر رہا ہوں. مسلمان وہ ہے جو علی سے جلتا ہے، اور سلمان وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے. سلمان وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے. مسلمان وہ ہے جس کے دل میں علی کی نفرت ہو. بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، بعض لوگ علی کو مانتے ہیں، علی کو چاہتے ہیں، علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر وقت علی علی کیا کرتے ہیں. میں کہوں گا یہ رسول اللہ یہ بتائیے کہ لوگ علی سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ مانگنا تو چاہیے اللہ سے، مانگنا چاہیے اللہ سے، لیکن لوگ مانگتے ہیں. ہمارے قوم میں جب کوئی انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، گرتا ہے، سنورتا ہے تو ہر لب پہ ہی رہتا ہے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے مدد کون کر رہا ہے. بھائی جملہ ایک ہوتا ہے نا، ایک قانون ہوتا ہے نا، یا اللہ مدد. یہ جملہ نہیں بیٹھ رہا ہے لیکن بیٹھایا اللہ نے یا علی مدد، بیٹھایا اللہ نے یا علی مدد. یعنی مجھ سے زیادہ علی مدد کریں گے اور تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکہ تجھے دنیا میں نہیں قبر میں مدد کریں گے. وہ علی قبر میں مدد کریں گے اس لیے کہ ہمارا رشتہ حسین ابن علی سے جڑا ہوا ہے، تو وہ آپ کا ساتھ قبر میں دیں گے. اب لوگ آپ کے زمانے میں کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی قبر میں آتے ہیں. بے شک قبر میں آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب سوال لوگ کرتے کیا پہلے علی قبر میں تھے؟ بھائی بالکل علی قبر میں تھے. لوگ کہتے پہلے علی کا وجود تھا. بھائی اللہ نے علی کا وجود 13 رجب سے پہلے رکھا ہے. یہ تو ظاہراً دنیا کو دکھانے کے لیے 13 رجب میں پیدا کیا. بھائی اللہ کا ایک گھر ہے جس میں علی کو پیدا کیا.
بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس گھر میں میں پیدا ہوں، لیکن رسول نے کہا کہ یہ گھر صرف علی سے منسوب ہے۔ بھائی یہ در اور یہ گھر یہ علی سے منسوب ہے، اس لیے اللہ کے گھر میں کوئی چھوٹی شخصیت نہیں پیدا ہوتی ہے، بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ذرا سا توجہ دیجئے، بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے علی کے گھر میں، چھوٹی شخصیت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ ہر وقت علی علی کیا کرتے ہیں، علی علی کیا کرتے ہیں، زیادہ علی علی کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ کہا ان سے کہ سن لو، علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے۔ بھائی ضرور توجہ دیجئے، علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے، کعبہ پھٹ گیا تھا۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے، کعبہ پھٹ گیا۔ اب آپ اگر علی سے بغض ہے تو آپ اپنے دماغ میں علی کا نام نہ لائیے۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، کعبہ پھٹ گیا، اگر اپنے دماغ میں علی کو لائیے تو دماغ پھٹ گیا۔ اگر علی کو دماغ میں لائیں گے تو دماغ پھٹ جائے گا، اس لیے آپ اپنی بغض اپنے پاس رکھیے۔ لیکن جو چاہنے والے ہیں وہ دماغ پھٹے یا جسم پھٹے، محبت اتنا ہی برقرار رہے گی علی۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد یہ ہے مولا کائنات کی فضیلت۔ یہ دیکھیے آپ، جناب فاطمہ بنت اسد 12 رجب کو کعبے میں گئی تھی، آئیں کب؟ 16 رجب کو۔ اچھا ایک چیز ہم سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کی آغوش میں آنکھ کھول کے رونے لگتا ہے، ماں کی آغوش میں آنکھ کھول کے رونے لگتا ہے۔ لیکن واحد امام علی ایسا ہے جو ماں کی آغوش میں آنکھ نہیں کھول کر بلکہ رسول کی آغوش میں کھولا، بلکہ رسول کی آغوش میں آنکھ کھولا۔ اور آپ بتائیے، آپ ہم سے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہمسن ہیں، بھائی ہیں، ایک چیز انصاف سے بتائیے، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، کیا کبھی آپ نے اپنی لائف یا اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی کلمہ سنایا ہو؟ نہیں سنایا ہو۔ لیکن علی 3 دن کے تھے، رسول کی آغوش میں آنکھ کھولا، کھولتے کا یا رسول اللہ قرآن سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ رسول نے کہا نہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے قرآن کھولا، کہا علی یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا قرآن ہے۔ سورہ حمد کھولا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ حمد ہے۔ کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہا سورہ بقرہ ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا سورہ آل عمران ہے۔ اب رسول نے کہا قرآن بند کرو۔ کہا اب یہ کیا ہے؟ کہا قرآن ہے۔ یاد رکھو ہمارے یہاں در اہل بیت پہ علی کو سمیٹا جاتا ہے، بکھارا نہیں جاتا۔ ایسا بات پڑھے محمد در حسین پہ، حسین ابن علی کے در پہ لوگوں کو سمیٹا جاتا ہے، بکھارا نہیں جاتا ہے۔ اگر رسول اس وقت جڑاتے جاتے تو 114 سورے ہیں قرآن میں، تو پھر باتیں ادھر ادھر بکھا جاتی۔ رسول سمجھ گئے تھے کہ یہ علی ہے، جو قرآن کو دیکھ لے پورا قرآن حفظ ہو جائے، جو قرآن کو دیکھے پورا قرآن حفظ ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں اللہ نے پوری کائنات عطا کر دی۔ اے علی تمہارے حق میں میں پوری کائنات دے رہا ہوں، سنبھالنا علی کا کام ہے۔ اور علی کے بعد اگر کسی نے دین کو سنبھالا تو حسین نے۔ آج لوگ، اچھا ایک چیز یہ ہے کہ انسان کربلا، مولانا اکبر صاحب بھی آئیں اور کربلا ہر انسان جانے کی تمنا رہے۔ دیکھیے حسین نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ آئے میرے روزے پہ، یا سنی آئے، یا ہندو آئے، یا دیوبندی آئے، یا عیسائی ہے، یہ حسین نے نہیں کہا۔ حسین کے در پہ جانے میں کسی مذہبی قید نہیں ہے۔ جو حسین کے در پہ جھکا وہی چاہنے والا ہوا، وہی چاہنے والا ہوا، وہی عزادار ہو گیا۔ جو حسین کے در پہ جھک گیا
تو نجات پا گیا، نجات پا گیا آیا۔ اور اس کے بعد رسول نے کہا کہ جو بھی در حسین سے وابستہ رکھے گا وہ دنیا میں کامیاب رہے گا، وہ دنیا میں کامیاب رہے گا۔ بھائی رسول نے لوگوں کو سمجھایا کشتی نوح میں سوار ہو جاؤ، کشتی نوح میں سوار ہو جاؤ، جس کا تعلق در حسین سے جڑ جائے گا، کشتی نوح میں سوار ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یہ حسین ابن علی نے، یہ رسول نے حسین کے لیے پہچنوایا ہے۔ اتنی محبت امام حسین کے رسول خدا سے تھی کہ نہ نانا نواسے کے بغیر رہ پاتا تھا، نہ نواسا نانا کے بغیر رہ پاتا تھا۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ وہ نہ رسول حسین کے بغیر رہ پاتے تھے اور نہ علی حسین کے بغیر رہ پاتے تھے۔ یہ عظمت امام حسین اور عظمت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ لوگ امام مشکلوں کو حل کرنے والے۔ ایک مرتبہ جب مولا گزر رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ، تو امام جو ہے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ زمین لرز رہی تھی، زمین لرز رہی تھی۔ مولا اس کے قریب پہنچے، بتا زمین کیوں لرز رہی ہے، زمین کیوں لرز رہی ہے اور اتنا پریشان کیوں ہے، اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ تو زمین نے اپنی آواز میں کہا مولا کل مجھے آسمان تانے دے رہا تھا کہ سورج میرے پاس ہے تیرے پاس کیا ہے، چاند میرے پاس ہے تیرے پاس کیا ہے، فرشتے میرے پاس ہے تیرے پاس کیا ہے، جنت میرے پاس ہے تیرے پاس کیا ہے، کوثر میرے پاس ہے تیرے پاس کیا ہے، ستارے میرے پاس ہے تیرے پاس کیا ہے۔ تو مولا نے سمجھایا کہ سن، پریشان مت ہو، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے تو بتا دے میرے ساتھ علی ہے، میرے ساتھ علی ہے، پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں۔ پھر ایک مرتبہ مولا نے یہ کہا کہ سن، جب تجھے کل آسمان تانے دے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ سورج تیرے پاس پلٹانے والا میرے پاس، چاند تیرے پاس ٹکڑے کرنے والے میرے پاس، فرشتے تیرے پاس نوکر بنانے والے میرے پاس، ستارے تیرے پاس در پہ بلانے والے میرے پاس، جنت تیرے پاس جنوانے جنت میرے پاس، بھائی حد یہ آئی کہ کوثر تیرے پاس، ساقی کوثر میرے پاس۔ صلوات پڑھے محمد۔ کہا کہ اگر کوثر تیرے پاس ہے تو ساقی کوثر میرے پاس ہے، اور جب تک ساقی کوثر، بھائی ذرا توجہ دیجیے، جب تک ساقی کوثر قبول نہ کرے گا تب تک وہ جنتی نہیں، تب تک وہ جنتی نہیں۔ اب لوگ پریشان، یا مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے عزادار ہیں اور ہم نے حسین پہ گریہ کیا ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ تم نے محرم میں عزاداری تو کیا، گریہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ سیاست بھی کیا، ساتھ ساتھ سیاست بھی کیا۔ تو یاد رکھیے حسین کو سیاست نہیں پسند ہے، عزادار پسند ہے، حسین کو عزادار پسند ہے، حسین کو کردار پسند ہے، بے کردار نہیں پسند ہے، حسین کو کردار پسند ہے، بے کردار کا شیعہ نہیں پسند ہے۔ 50,000 کی شرمال بانٹ کے 50,000 کے مولوی بلا کے اعلان کرنے کا نام شیعہ نہیں ہے، بلکہ حسین کا ماتم خلوص کے ساتھ ہو جائے، یہی سب سے بڑا دولت ہے اور آپ کی شہرت ہے۔ یہ اکثریت سلطان پور کی جو ہے خاص یہ ہے، کمپٹیشن میں مولوی بلاتے ہیں، وہاں 1 لاکھ کا آیا تو ہمارے 2 لاکھ کا آئے گا، وہاں 1 لاکھ کا آیا تو ہمارے 2 لاکھ کا مولوی آئے گا۔ مولوی کو بلانا کمال نہیں ہے، یہ دیکھو حسین قبول بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھو زہرا راضی ہے نہیں راضی ہیں ہماری اس مجلس سے۔ 50,000 کا شیرمال بانٹ دیے، 50 لاکھ کا مولوی بلا لیا، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک زہرا راضی نہ ہو جائے۔ زہرا 50 روپے میں بھی راضی ہیں، 50 پیسے میں بھی راضی ہیں۔ یہ زہرا نے نہیں کہا کہ تم 50 لاکھ کا مولوی بلاؤ، اتنا دے دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں مولوی کو کہ بس
یعنی کمپٹیشن، یعنی ہمارے یہاں 50 لاکھ کا مولوی آیا، تم حسین کا ماتم کر رہے ہو یا اپنا نام کما رہے ہو؟ حسین کا ماتم کر رہے ہو یا اپنا نام کما رہے ہو تم؟ یاد رکھیے امام حسین کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے، کوئی انسان دور سے دیکھ کے کہتا ہے کہیں اور نہیں، اس کا رشتہ حسین ابن علی سے ہے، اس کا رشتہ حسین ابن علی سے ہے۔ اس طرح سے علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ایک طریقہ، ایک محبت، ایک اخلاق، ایک خلوص۔ یعنی اب لوگ محرم آیا نہیں، یہاں تک کہ دھاگے باندھ لیے، ہم سے بڑا مولا ہی کوئی نہیں ہے، اور اس طرح سے کما زنجیر لگائیں گے، ہم سے بڑا مولا ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی ان سے کوئی سوال کرے کہ بیٹا آپ نے نماز کتنے وقت کی پڑھی ہے، سوال کرے کہ نماز کتنے وقت کی پڑھی ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے سر کو قلم کرایا ہے تو نماز کے لیے قلم بے کرایا، شک بے شک بے شک، سر کو قلم کرایا تو نماز کے لیے قلم کرایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں کما کے لیے جو ہے کرا رہا ہوں سر قلم، زنجیر کے لیے کرا رہا ہوں، نہیں، آپ کریں، منع نہیں ہے، امام حسین کے لیے آپ محبت میں کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک قانون، ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ جب آپ بات کو سمجھیے تو آپ انسان کو داد دیجیے۔ اب ایک صاحب، اب میں آگے میرے ذہن میں پڑھ دے رہا ہوں، آپ سلطان پور کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ علی گڑھ سے امہاٹ تک جھنڈا لگا ہے کالا، اتنا واہ واہ لوگوں نے کیا کہ میں کیا بتاؤں، اس میں کوئی بات ہے؟ اب میں کہہ دوں چوراہے سے لے کے آپ فلاں صاحب کے جو ہے گھر تک کالا جھنڈا لگا، اس میں واہ واہی نہیں، بس لوگ واہ واہی چاہتے ہیں، بھلے مولوی غلط پڑھ کے چلا جائے، بھلے غلط پڑھ کے مولوی چلا جائے، آپ کو واہ واہ کرنے سے مطلب ہے۔ اگر کوئی انسان اگر آپ کو بڑے مجمع میں اٹھا کے پوچھ لیا کہ اس کا مطلب تم بتاؤ، سمجھے کیا؟ واہ واہی کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ حسین کو سمجھنا آسان ہے۔ جو حسین کو سمجھ لے گا وہ پوری کربلا سمجھ لیا۔ تو یہ دل میں خیال رہے کہ ذکر حسین ہو تو ادب کے ساتھ ہو اور احترام ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام بڑی قربانی کے ساتھ ہم تک یہ عزاداری پہنچائے ہیں، یہ ہم تک عزاداری پہنچائے ہیں۔ جب رسول خود تھے، رسول نے کہا کہ میرا وہ لال آئے گا جو دین کو بچائے گا۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے بغل مولا حسین تشریف فرما تھے، اور مولا کہنا ایک مرتبہ رسول نے علی کے چہرے کو دیکھا اور مسکرایا اور سوال کیا، حسین یہ بتائیں آپ زیادہ افضل ہیں یا آپ کے بابا علی؟ آپ زیادہ افضل ہیں یا آپ کے بابا علی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے نانا کا چہرہ دیکھ کے مسکرایا اور کہا نانا جان، ہر بیٹا اپنے باپ سے افضل ہوتا ہے، لیکن ہر باپ سے افضل بیٹا بھی ہوتا ہے۔ تو کہا نانا جان، کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو میں اپنے بابا سے افضل ہوں، لیکن کچھ فضیلت ایسی ہے جو میرا بابا مجھ سے افضل ہے، بے شک بے شک، جو میرا بابا مجھ سے افضل ہے۔ اب رسول نے سوال کیا، حسین یہ بتائیے کہ کیا ایسی بات ہے جو آپ کے بابا میں ہے آپ میں نہیں ہے، جو آپ میں ہے آپ کے بابا میں نہیں ہے؟ تو حسین نے کیا خوب جواب دیا، نانا جان، میرا بابا کل ایمان بنا، مجھے یہ فضیلت نہیں ملی۔ میرا بابا کعبے میں پیدا ہوا، مجھے یہ فضیلت نہیں ملی۔ انہی فضیلتوں میں سے میں اپنے باپ سے افضل ہوں، لیکن جو فضیلت میری ہے وہ میرے بابا کی نہیں ہے۔ جب نہیں رسول نے پوچھا یہ بتائیے آپ کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا نانا جان، میرے بابا جیسے ان کا بابا نہیں، میرے بابا جیسے ان کا بابا نہیں، میرے نانا جیسے ان کا نانا نہیں، میری ماں جیسے ان کی ماں نہیں، میرے بھائی جیسے ان کا بھائی نہیں۔ انہی فضیلتوں میں سے میں اپنے باپ سے افضل ہوں۔ میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا ولیوں کا سردار، میری ماں عورتوں کی سردار، میرا بھائی جنت کا سردار، میں خود لوگوں کا سردار۔ شروعات پڑے محمد عظمت امام حسین علیہ السلام آپ سمجھیے۔ آج کے دور
یہ چل رہا ہے کہ ہر انسان چاہے کہ اس وقت علی کا نام لینا جرم ہے، علی کا نام لینا جرم ہے۔ ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ علی کا نام ختم ہو جائے، علی کا ذکر نہ ہو، دنیا میں نہ ہو، یہ عزاداری ختم ہو جائے، اور سب سے پہلے جو زارا مدار جو مدعا ہے وہ حسین ابن علی ہے، یعنی علی کا ذکر ختم ہو جائے، علی کا ذکر ختم ہو جائے۔ ایک چاہنے والا، علی کا چاہنے والا مر جائے گا لیکن علی کا ذکر بند نہ ہوگا، علی کا ذکر بند نہیں ہوگا۔ ایک علی کا چاہنے والا علی کا ذکر بہت کرتا رہا، اور بادشاہ اس نے ایک اعلان کروایا چوراہے پہ کہ اگر اب اس دور میں کوئی علی کا نام لے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے، دنیا سے ختم کر دیں گے۔ تھا تو علی کا چاہنے والا، قتل ہو جائے وہ سکون ہے لیکن علی کا ذکر نہ بند ہوگا۔ ایک مرتبہ جب اس کا اعلان سنا کہ اس نے کہا ہے کہ ہم علی کے چاہنے والوں کو مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، عجب نہیں علی کا چاہنے والا چوراہے پہنچا، کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اس نے کہا ابھی میں نے اعلان کیا ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے، قتل کر دیں گے۔ ایک مرتبہ عجب نہیں کہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ اس چاہنے والے کو 70 کوڑے مارے جائیں، 70 کوڑے مارے جائیں، اور وہ چاہنے والا تھا، اس نے سن لیا اس کی بات، اور علی کے چاہنے والے کو 70 کوڑے مارا۔ اب اس طرح سے اس کی حالت ہو گئی تھی کہ اس نے کہا لے جاؤ اس کے گھر پہ پھینک دو، یہ آج نہیں کل مر جائے گا، آج نہیں کل مر جائے گا۔ 70 کوڑے کھا چکا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس نے کہا دیکھو کچھ کہہ رہا ہے، جب کان لگایا تو وہی آواز تھی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ کہا اتنا کوڑے کھانے کے بعد ابھی تو نہیں سدھرا، ابھی بھی علی کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد لے گئے اس کو، اس کے گھر پہ پھینک آئے، علی کا چاہنے والا تو اس کے گھر پہ پھینک آئے۔ اب وہ چاہنے والا عجب نے خواہ میں مولا علی تشریف لائیں، کہا کیا ہوا؟ کہا مولا میں چاہنے والا آپ کا ہوں اور آپ کا نام لے رہا ہوں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم تجھے ختم کر دیں گے، ہم تجھے ختم کر دیں گے۔ تو اب امام نے کہا یوں ہاتھ رکھا اس کے سر پہ، کہا جا تیری زندگی بڑھا دیا، جا تیری زندگی بڑھا دیا۔ کل وہی دن آیا، چوراہے پہ آیا، کہا علی حق کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اب یہ کون آ گیا، اب یہ کون آ گیا جو پھر علی کا ذکر کرنے لگا۔ جب قریب آیا تو اس نے وزیر بادشاہ سے کہا یہ وہی شخص ہے جو کل علی کا ذکر کر رہا تھا، جو کل علی کا ذکر کر رہا تھا، یہ وہی شخص ہے۔ اس نے کہا کہ اب اس کو قتل کر ڈالو، اس نے کہا کہ اب اس کو قتل کر ڈالو۔ عجب نہیں کہ علی کے چاہنے والے نے آواز دیا، اے ملعون سن، جو کل کی زندگی تھی وہ اللہ کے ہاتھ میں تھی، آج سے 40 سال کی زندگی علی کے ہاتھ میں ہے۔ علی نے ضمانت لی ہے کہ ہم اسے اتنا زندگی دیں گے کہ علی کا ذکر کرے، اس لیے ابھی تک چوراہے پہ تھا، اب شہر میں آ گیا، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ کل کی زندگی جو تھی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج سے 40 سال کی زندگی کی ضمانت حسین ابن علی نے لی ہے۔ ابھی تک چوراہے پہ کہہ رہا تھا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اب شہر میں آپ کہہ رہا ہے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ تو انسان جتنا چاہے کہ حسین کی عزاداری ختم ہو جائے، علی کا چاہنے والا ختم ہو جائے، انسان کہتا کہتا دنیا سے ختم ہو جائے گا لیکن عزادار ختم نہ ہوگا، یہ عزادار ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا تعلق در حسین سے ہے، ان کا تعلق در حسین سے ہے۔ انسان مرنے والا ہوتا ہے، کھا کے شفا کھا لے تو شفا مل جائے، کھا کے شفا مل جائے تو شفا مل جائے۔ جب اس در میں، اس مٹی میں اتنی طاقت ہے تو حسین میں کتنی طاقت ہے۔
بھائی صلوات پڑھے محمد حسین میں کتنی طاقت ہے، جب خود امیر میں اتنی طاقت ہے، جب عباس، روایت یہ کہتی کہ جو شجاعت علی میں تھی وہی شجاعت عباس میں بھی تھی۔ لوگ جنگ کا آخری بات، جنگ کا معاملہ شروع ہوا، جنگ ہوتی رہی۔ علی کے چاہنے والے جو تھے وہ جو ہے جا رہے ہیں لشکر پہ لشکر جا رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو جناب عباس مولا علی نے مجھے کہا بابا جان لوگ جنگ کر رہے ہیں اور کس طرح سے جنگ کر رہے ہیں کہ لوگ ختم نہیں ہو رہے۔ مطلب جناب عباس نے کہا بابا مجھے اجازت دے دیجئے، اور عباس جائے گا اور آئے گا اتنے میں لشکر ختم ہو جائے گا، جائے گا آئے گا اتنے میں لشکر ختم ہو جائے گا۔ تو مولا نے کہا نہیں، مولا نہیں چاہتے تھے کہ جناب عباس جائے، لیکن روایت کہتی ہے جیسے اپنے کہتے ضد، اس طرح سے باپ سے جناب عباس نے ضد کی۔ ایک مرتبہ جناب عباس، ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ عباس تلوار کو لے لو، گھوڑے کو لے لو اور جاؤ۔ تو جناب عباس نے کہا بابا نہ مجھے تلوار چاہیے نہ گھوڑا چاہیے، صرف آپ کی اجازت چاہیے، صرف آپ کی اجازت چاہیے۔ جناب عباس نے کہا بابا آپ رکوع سے سجدے میں جائیں گے، آپ عباس یہ تلوار آپ کے سامنے نہ رکھ دے تو میرا نام عباس نہیں، میرا نام عباس نہیں۔ بھائی یہ سننا تھا کہ جناب عباس نے میمنہ اور میسرہ کا میدان پھاڑتے ہوئے گئے اور 2 لمحوں میں سارے لشکر کو ختم کر کے تلوار علی کے سامنے رکھ دی۔ کہا بابا آپ نے دیکھا میں آپ کی نماز تمام نہ ہوئی کہ آپ کا بیٹا تلوار آپ کی خدمت میں رکھ دیا، پر یاد رکھے۔ کہا بابا میں علی کا بیٹا ہوں، جو شجاعت علی میں ہے وہی عباس میں۔ بھائی صلوات پڑھے محمد جو شجاعت باپ میں ہے وہی شجاعت بیٹے میں ہے۔ باقی انشاءاللہ باقی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو یاد رہے کہ در اہل بیت سے اگر انسان جڑ جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے آج 2 محرم ہو گئی، آپ کو پتہ ہے کہ حسین آج سارے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچے۔ ہم جب کبھی مجلس کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ لگ جاتا ہے، تو ہم سوچتے کہ ہمارا 1 لاکھ چلا گیا۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں نا، لیکن حسین نے نہیں سوچا تھا نا اکبر کو جدا کرتے ہوئے۔ حسین نے اصغر کو اپنے سے دور کے یہ نہیں سوچا نا، کوئی اپنے بیٹے کا، کوئی اپنے اولاد کو اپنے سے جدا نہیں کرتا، لیکن حسین قاسم کو جدا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا، سکینہ کو جدا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ بہن تھی جو بھائی کو دلی محبت سے، لیکن زینب کو نہیں چاہا، حسین قربان کر دیے۔ آج 2 محرم ہو گئی، جو قافلہ 28 رجب کو چلا تھا وہ قافلہ آج کربلا وارد ہو گیا، پہنچ گیا۔ یاد ہے کہ حسین بن علی نے سید الشہداء محرم کربلا پہنچے اور دیکھا حر کا لشکر آیا ہوا ہے، اور امام کی نگاہ ایک مرتبہ حر کے لشکر پڑی۔ ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس یہ لشکر والے پیاسے ہیں، انہیں پانی پلا دو، میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، مجھے کسی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ جناب عباس نے مشکیزے کا منہ کھول دیا،
سارے لشکر والے پانی پیے۔ ایک مرتبہ ایسا سنا میں امام کی نظر کچھ اونٹ پہ پڑی، کچھ گھوڑے پہ پڑی۔ اے عباس، ان کے اونٹ بھی پیاسے ہیں، ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے مولا سے کہوں گا، اے مولا ذرا اتنا بتائیے، آج آپ کو گھوڑوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، اونٹوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، اے مولا جب کل شام غریبہ میں 4 سال کی بچی پانی کے لیے تڑپ رہی ہوتی، اجرکم اللہ